السلام علیکم۔ اچھا، کبھی سوچا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں یہ کتاب یا وہ گاڑی، تو یہ جو یہ اور وہ کے الفاظ ہیں، یہ زبان میں کیسے کام کرتے ہیں؟ آج ہم عربی گرامر کے بالکل اسی دلچسپ حصے کو سمجھنے والے ہیں جسے اسم اشارہ کہتے ہیں، یعنی اشارہ کرنے والے الفاظ، اور یہ سب ہم سمجھیں گے الدروس نحویہ کے سبق نمبر 18 کی روشنی میں۔ دیکھیں، ہم اپنی انگلی سے تو کسی بھی چیز کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں، ہے نا؟ لیکن سوال یہ ہے کہ زبان یہ کام کیسے کرتی ہے؟ اس کی اپنی لفظی انگلی کون سی ہے؟ تو جناب، عربی زبان میں اس کے لیے ایک بہت ہی منظم اور خوبصورت سسٹم موجود ہے۔ چلیں آج اسی سسٹم کو ذرا قریب سے دیکھتے ہیں۔ تو آج ہم بات کیسے آگے بڑھائیں گے؟ سب سے پہلے ہم سمجھیں گے کہ یہ اشارہ ہوتا کیا ہے، پھر دو بہت اہم ٹرمز اسم اشارہ اور مشار الیہ کو جانیں گے۔ اس کے بعد دیکھیں گے کہ قریب اور دور کی چیزوں کے لیے کون کون سے الفاظ ہیں، اور آخر میں سب کچھ سمیٹ کر اہم نقاط پر بات کریں گے۔ چلیں جی، شروع کرتے ہیں تعارف سے، اور اس کے لیے ہم کہیں اور نہیں جائیں گے بلکہ سیدھا الدروس النحویہ کے سبق نمبر 18 کو ہی دیکھیں گے۔ یہ دیکھیں، ہم اپنی بات کی بنیاد بالکل اصل سورس پر رکھ رہے ہیں۔ یہ وہی صفحہ ہے الدروس النحویہ کا جہاں سے یہ سبق شروع ہو رہا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کتاب خود ہمیں کیا سکھا رہی ہے۔ اچھا، جب بھی ہم اشارہ کرتے ہیں نا، تو اس میں دو چیزیں لازمی ہوتی ہیں۔ ایک تو وہ لفظ جس سے اشارہ کیا جا رہا ہے، اور دوسری وہ چیز جس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ عربی گرامر نے ان دونوں کو بڑے ہی زبردست نام دیے ہیں۔ پہلی چیز ہے اسم اشارہ۔ کتاب کے مطابق یہ وہ خاص لفظ ہے جو کسی بھی محسوس کی جانے والی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ بالکل ویسے ہی جیسے ہماری انگلی اشارہ کرتی ہے، یہ لفظ زبان کی انگلی کا کام کرتا ہے۔ اور دوسری چیز ہے مشار الیہ۔ یہ کیا ہے؟ یہ بس وہ چیز یا شخص ہے جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہو۔ مطلب ہماری وہ لفظی انگلی جس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کرے ہے نا، وہی مشار الیہ ہے۔ اب ذرا اس مثال کو دیکھیں، سب کچھ بالکل صاف ہو جائے گا۔ ھذا القلم یعنی یہ قلم، یہاں ھذا کا لفظ اشارہ کر رہا ہے تو یہ ہو گیا اسم اشارہ، اور اشارہ کس کی طرف ہے؟ قلم کی طرف، تو القلم ہو گیا مشار الیہ۔ ہے نا کتنا آسان اور منطقی؟ اب آتی ہے عربی زبان کی ایک اور مزیدار بات۔ یہاں اشارہ کرنے کے لیے یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ وہ چیز قریب ہے یا دور، یعنی نزدیک کی چیزوں کے لیے الگ الفاظ ہیں اور دور کی چیزوں کے لیے بالکل الگ۔ تو پہلے بات کرتے ہیں ان الفاظ کی جو نزدیک کی چیزوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ یہ ٹیبل دیکھیں ذرا، اس میں قریب کے اشاروں کی پوری تفصیل ہے۔ کتنی باریکی سے کام کیا گیا ہے۔ مذکر کے لیے ایک ہو تو ھذا، دو ہوں تو ھذانی، اور زیادہ ہوں تو ھؤلائی۔ اسی طرح مؤنث کے لیے ھذہ ہے۔ اور ایک دلچسپ چیز نوٹ کریں، جمع میں مذکر ہو یا مؤنث، دونوں کے لیے ایک ہی لفظ ہے، ھؤلائی۔ یہ ٹیبل واقعی اس پورے سسٹم کو سمجھنے میں بہت مدد کرتا ہے۔ اچھا جی، قریب کی بات تو ہو گئی۔ اب دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی چیز دور ہو تو عربی زبان میں اس کی طرف اشارہ کیسے کیا جاتا ہے۔ دور کے اشاروں کا بھی بالکل ویسا ہی منظم سسٹم ہے۔ مذکر کے لیے ذالکا یعنی وہ ایک، اور مؤنث کے لیے تلکا، دو کے لیے بھی الگ سے الفاظ موجود ہیں۔ اور یہاں بھی دیکھیں، جمع میں مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے ایک ہی لفظ استعمال ہو رہا ہے، اولائکا یعنی وہ سب۔ تو ہم نے کافی ساری تفصیل دیکھ لی ہے۔ چلیں اب ان سب باتوں کو اکٹھا کرتے ہیں اور اس سبق کے جو سب سے اہم پوائنٹس ہیں ان پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ تو آخر میں یاد رکھنے والی اہم ترین باتیں کون سی ہیں؟ پہلی بات، اسم اشارہ وہ لفظ ہے جو اشارہ کرتا ہے، اور مشار الیہ وہ چیز ہے جس کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ اور دوسری بات، عربی زبان کی اصل خوبصورتی اس کی تفصیل میں ہے۔ فاصلہ، تعداد، جنس، ہر چیز کے لیے خاص لفظ ہے، اور یہی وہ سسٹم ہے جو اس زبان کو اتنی واضح اور پریسائز بناتا ہے۔ تو چلیں اس گفتگو کو ایک سوال پر ختم کرتے ہیں۔ اب ہم یہ تو جان گئے ہیں کہ اشارہ کرنے والے الفاظ کون سے ہیں اور وہ کب استعمال ہوتے ہیں، لیکن اگلا قدم کیا ہے؟ اگلا سوال یہ ہے کہ یہ الفاظ پورے جملے میں کیا کردار ادا کرتے ہیں، اور یہی وہ سوال ہے جو ہمیں عربی گرامر کی اور گہرائیوں کی طرف لے جائے گا۔